جناب گورنر کے پی حاجی غلام علی صاحب، قابل احترام مولانا فضل الرحمان صاحب، امیر جمعیت علماء پاکستان، قابل احترام وفاقی وزراء، آج کے اس محفل کے میزبان جناب مولانا اسد صاحب، جناب امیر مقام صاحب، ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب زاہد اکرم درانی صاحب، اور میرے واجب الاحترام سرکاری افسران، پولیس آفیسرز، ڈیرہ اسماعیل خان کے جمعیت کے ممبران، مسلم لیگ نون کے، نواز شریف کے شاہینوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ میں اس علاقے میں آج آیا ہوں، تو آج ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اور ابھی چند ماہ پہلے جب میں یہاں ان علاقوں میں آتا تھا تو ہر طرف پانی نظر آتا تھا اور بے پناہ مصیبتیں اور مشکلات کا سامنا اس عظیم علاقے کے بزرگوں، ماؤں اور بہنوں اور بچوں نے کیا۔ مجھے اس زمانے میں جب سیلاب نے تباہی مچا رکھی تھی تو نوشہرہ، چارسدہ، کالام اور کوہستان، یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، ان علاقوں میں ایک سے زیادہ مرتبہ جانے کی مجھے موقع ملا، اور سوات کے وادی میں جو تباہی دیکھی اس میں زیادہ تر حصہ انسان کی اپنی غلط پلاننگ اور منصوبوں سے تباہی کا موجب بنی۔ خاص طور پر سوات ویلی میں، جہاں پر دریا کے پیٹ میں گھر اور ہوٹلز بنے ہوئے تھے۔ اس سے بڑی اور شومی قسمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی پارٹی کی حکومت جو پورے پاکستان کے باقی صوبوں کو رگیدتی تھی اور اپنے صوبے میں بہت اعلیٰ اور عرفہ نظام کی بات کرتی تھی، دیکھتی آنکھ نے اس نظام کو زمیں بوس ہوتے دیکھا۔ ایک تو جو بارشی جو تباہی ہوئی وہ اپنی جگہ، لیکن جو گورننس کے، حکومت کے جو بدترین، جو ناقابل معافی خطائیں تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس کا ایک بہت بڑا اس کا یہ ایک عنصر تھا۔ بہرکیف اس زمانے میں آپ سب نے مل کر، حکومت کے پی اور جمعیت علماء اسلام اور تمام جو سیاسی پارٹی ورکرز، پولیس، انتظامیہ، مینجمنٹ، صوبائی ادارے، وفاقی اداروں، سب نے مل کر دن رات کوششیں کیں، اور الحمدللہ آج جو بنیادی جو مسائل تو حل ہو گئے، لیکن ابھی بھی اس تباہی کے جو اثرات پورے پاکستان میں موجود ہیں، کے پی میں ہیں، سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، جنوبی پنجاب میں ہیں، اور گلگت بلتستان میں ہیں۔ یہاں پر جو پہاڑوں کا علاقہ ہے، وہاں پر آج بھی لوگ شدید سردی میں ٹھٹر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت پاکستان نے
तकरीबन 85 अरब रुपए की खती बल्कि 90 अरब रुपए की खती रकम खर्च करके न सिर्फ 25-25 हज़ार रुपया फ़ी ख़ानदान को बुनियादी इमदाद दी, बल्कि कंबल और टेंट और खैमे और अद्वियात हर जगह पहुँचाई। बाहर के जो हमारे दोस्त ममालिक और दूसरे ममालिक ने भी इमदाद दी, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि वो जितने भी हम वसाइल झोंक दें वो कम होंगे। अभी 9 तारीख को फिर डोनर्स कॉन्फ्रेंस है जनीवा में, वहाँ पर हम पाकिस्तान का केस पेश करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि ये तबाही जो हमारे मुकद्दर में आई ये हमारी वजह से नहीं हुई। जो एक पाकिस्तान का जो कार्बन जो एमिशन जो है वो 1% से भी कम है। दुनिया के वो ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ पर उनके जो कार्बन एमिशन जो हैं वो कहीं जो उनकी जो लिमिट है उससे ज़्यादा हैं, मगर पाकिस्तान बदकिस्मती से इस मौसमी आफत का शिकार हो गया। अल्लाह ताला से हमें अपनी उसके हजूर हमें सर झुकाना चाहिए और उसे दुआ मांगनी चाहिए कि वो हमें इस मुश्किल से, इस मुसीबत से जल्द निकाल दे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपनी मखलूत हुकूमत के साथ मिलकर और सूबों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह जब तक आप लोग जो इस सैलाब से मुतासर हुए हैं अपने घरों में आप सुकून से नहीं जाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, आज यहाँ पे जो तरक्याती कामों की आज जो आगाज़ किया गया है उसमें जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की बसीरत का बहुत बड़ा दखल है। उनकी ज़ाती काविशें और उनकी ज़ाती दिलचस्पी का आज ये मज़हर है और मैं मौलाना साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इसके लिए बड़ी दिन रात काविशें की और उसके साथ यकीनन जो बाकी इत्तेहादी साथियों ने अपना हिस्सा डाला, लेकिन इसमें जो लीड जो मेन इंजन जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब का है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल ख़ान तक वाया हकला जो मोटरवे बनी, वो जो मोटरवेज़ का मेमार है उसका नाम है, क्या नाम है उसका? ज़ोर से आवाज़ नहीं है, ज़ोर से बोलें। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। ये उसका ख्वाब था जिसने पूरे पाकिस्तान को एक लड़ी में परो दिया है। अभी मैं पाकिस्तान की जो मोटरवे है उसका जो आखिरी जो सेगमेंट था सक्खर हैदराबाद मोटरवे, उसका संगे बुनियाद अभी मैं सिंध में रख के आया हूँ और इस तरह पेशावर से लेकर कराची तक नवाज शरीफ का ख्वाब इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा और शर्मिंदा ताबीर होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब 2017 तक की बात है। उसके बाद हर चीज़ पर एक गुलाफ रख दिया गया और कंबल तान कर ख्वाब खरगोश में वो हुकूमत महव हो गई। और यकीन करें कि ये जो मगरबी रूट है डेरा इस्माइल ख़ान रोब तक, ये वो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का ये उसका हिस्सा है और जो कि 2017 में इसका पूरा प्लान बन चुका था। जो हुकूमत आई जिसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, उन्होंने इन मंसूबों को भी बिल्कुल सर्द खाने में डाल दिया और उसके बाद तरक्की खुशहाली नाम की बात ख़त्म हो गई। हत्ता कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, बरादर ममालिक हैं, वो हमसे नाराज़ हो गए। और मुझे अभी मैं चीन हो के आया
تو چینی حکومت نے، میں پہلا مہمان تھا، یعنی کووڈ کے بعد کسی کو انہوں نے اگر دعوت دی تو پاکستان کے اس خادم کو دعوت دی، اور یہ دعوت مجھے نہیں تھی، یہ دعوت آپ کی تھی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تھی، یہ آپ کی عزت تھی۔ جس طرح پاکستان کی عزت کو عمران نیازی نے خاک میں ملایا، خانہ کعبہ کے ماڈل کی جو گھڑی تھی، اب بتائیے، تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے، اور وہ تحفہ اگر وزیر اعظم پاکستان کو ملتا ہے تو وہ وزیر اعظم کو نہیں، وہ 22 کروڑ عوام کو ملتا ہے، آپ خان صاحبان کو ملتا ہے، پنجاب کے عوام کو ملتا ہے، سندھ کے عوام کو ملتا ہے، بلوچستان کے عوام کو ملتا ہے، قبائلی عوام کو ملتا ہے، یہ آپ کی عزت ہے۔ اور پھر اس سے اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل ہو، اس تحفے کو بیچ کر پیسے جیب میں ڈال لینا، اس سے بڑی پاکستان کی عظمت اور اس سے پاکستان کی بے توقیری نہیں ہو سکتی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ میں بات تہمت برائے تہمت کے حوالے سے نہیں کر رہا، بخدا میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اس حوالے سے جتنی بے توقیری ہوئی ہے، شاید دوبارہ اللہ نہ کرے رہتی دنیا تک کبھی پاکستان کے نام کو اس طرح کوئی اور بیچ سکے۔ آج وہ دوست ممالک کیا کہتے ہوں گے کہ ہم تو ان کو تحفے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، مولانا صاحب آپ کو بہتر طور پر بتائیں گے کہ آپ تحفے تحائف آپ دیا کریں تاکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ انہوں نے محبت بڑھانے کے لیے پاکستان کے عوام کو یہ تحفے دیے، اور انہوں نے جناب تحفے بیچ کر اس محبت کا جنازہ نکال دیا۔ تو پھر اگر یہ سوچ تھی تو یہ منصوبے پھر کیوں نہ بند ہوتے؟ دن رات دشنام ترازی، الزام تراشی۔ تو میں چین کی بات کر رہا تھا، میں جب چین میں انہوں نے بڑی پاکستان کی، وہ میری عزت کی، میرے ساتھ مولانا اسد صاحب تھے، میرے ساتھ احسن اقبال صاحب تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں، تو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اور چینی وزیر اعظم نے کتنی ہماری پاکستان کی عزت کی۔ تو میں جب واپس آیا تو مجھے کسی نے کہا کہ دورہ کیسا رہا؟ میں نے کہا کہ بے پناہ انہوں نے محبت کی اور بڑا احترام کیا، اور بڑی وہ خوش دلی سے ملے، اور صاف محبت ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی۔ لیکن دس از جسٹ میلٹنگ آف دی آئز، یعنی برف پگھلی ہے، کیونکہ چین جیسے دوست ملک کو اور دوسرے برادر ملکوں کو اس حکومت کے سربراہ عمران نیازی نے اتنا ناراض کر دیا تھا کہ میں اگر کوئی ایک واقعہ آپ کو یہاں بتا دوں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ میں آتا ہوں آج اس منصوبوں کے حوالے سے، لیکن یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جب 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تو مجھے بھی احساس نہیں تھا کہ پاکستان کی معیشت اتنی زیادہ تباہ ہو چکی ہے۔ IMF کا معاہدہ ختم ہو چکا تھا، ڈیفالٹ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، ڈیفالٹ کو کیا کہتے ہیں؟ دیوالیہ، پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا۔ کسی کو شک نہیں تھا، لیکن اس قدرت کو، اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ مخلوط حکومت کی کاوشوں سے اور تمام اداروں کی پوری کاوشوں سے اور علماء کرام مولانا صاحب کی دعاؤں سے اور دوسرے ہمارے جو پاکستان کے جو ہمدرد ہیں ان کی محنت اور تعاون سے پاکستان کو الحمدللہ اس مخلوط حکومت نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ اور آج طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے پناہ چیلنجز ہیں، کسی کو اس میں کسی غلطی کا یا غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ سیلاب آیا، اس نے پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا، اور پاکستان کا خزانہ خالی تھا، 88 ارب ہم نے اپنی جیب سے سیلاب زدگان کے حوالے کیے، ابھی بھی اس کے اوپر کام جاری ہے۔ اسی طرح معیشت جو ہے دنیا میں اس وقت کساد بازاری ہے، وہاں پر جو روس اور یوکرین کی جو جنگ ہو رہی ہے
اس نے تیل کی قیمتوں کو آسمانوں تک پہنچا دیا، اور اس وقت گیس اور تیل پاکستان کے لیے یعنی آسان قسطوں یا اچھی قیمتوں پر حاصل کرنا محال ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں نے جس طرح کہا کہ اب ریسیشن شروع ہے، تو ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، اور بھی میں باتیں یہاں پر بیان کر سکتا ہوں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بڑے یہ چیلنجز ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کا خادم اور یہ مخلوط حکومت کے نمائندے، ہمارے تمام حکومتی مشینری اور تمام ادارے مل کر انشاءاللہ پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم دن رات محنت کریں، کوشش کریں، ایمانداری سے ایک ایک پائی کے امین بن کر وہ وسائل عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نچھاور کریں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم پہرا دیں گے، اور آپ انشاءاللہ آپ اچھی طرح رات کو سو سکیں گے، اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا۔ صرف نعروں سے نہیں، مرثیوں سے نہیں، اشعار سے نہیں، محنت محنت اور محنت سے، اور کامل محنت سے۔ اور مشکل وقت آتے ہیں قوموں کے اوپر، لیکن انشاءاللہ ہم ان مشکلات سے ضرور گزریں گے۔ میں آج کے اس منصوبوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، اسلام آباد ڈیرہ اسماعیل خان وہ مکمل ہو چکی، اور 6 گھنٹے کا سفر اب 3 گھنٹے میں ہوتا ہے، 3 گھنٹے میں، دو گھنٹے میں کہتے ہیں، 2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور اب جو ڈیرہ اسماعیل خان جو ذوب کا جو کوریڈور ہے، مغربی روٹ، اس کے اوپر پچھلی حکومت نے ایک اینٹ تک نہیں رکھی تھی۔ اب آج جو 50 کلومیٹر کا یارک ساگو ذوب یہ جو ہے سیگمنٹ، اس کے اوپر آج ہم نے، اور یہ 2017 میں یہ سارا کام مکمل ہو چکا تھا، اس کے اوپر ہم نے آج اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ اسی طریقے سے چشمہ رائٹ بینک کینال، جو کہ اس علاقے کی لاکھوں ایکڑ زمینوں کو سیراب کرے گا، اور یہ 70 کی دہائی سے یہ منصوبہ یہ مکمل تھا، اور اس کے اوپر گرد جم چکی تھی، یہ بھی آج الحمدللہ اس کا انشاءاللہ آج سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ اور جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ اپنا بڑی مٹی زرخیز ہے، اگر ذرا مٹی نم ہو تو یہ مٹی انشاءاللہ اب نم ہوگی، رائٹ بینک کینال کا منصوبہ بنے گا تو یہاں پر زمین غلہ اگلے گی، اور اس کے لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہمارے ابھی اس حکومت کے 8 مہینے ہیں، اس کے اوپر ہم دن رات کام کریں گے۔ اس کے بعد الیکشن ہوں گے، تو پھر الیکشن میں فیصلہ آپ نے دینا ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے دینا ہے، کہ اس کو ووٹ دینا ہے جو خانہ کعبہ کا ماڈل کی گھڑی بیچتا ہے اور دن رات دشنام ترازی کرتا ہے، یا پھر وہ لوگ جو عوام کے صحیح خادم ہیں اور خدمت کرتے ہیں۔ تو وہ فیصلہ جب اگر ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو پھر اگلے 5 سال میں آپ کو یقین دلاتا ہوں زندگی رہی تو ہم مل کر انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلیں گے، اور پاکستان کو غربت اور بے روزگاری سے ختم کرائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پاکستان کا مقدر ہے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اسی طریقے سے بنو یونیورسٹی کی اپ گریڈیشن اور لکی مروت کا جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بنو کا، اور یہ یونیورسٹی یہ بھی 2017 میں میاں نواز شریف کے زمانے میں یہ منصوبہ تیار ہو چکا تھا، مگر اس حکومت نے جنہوں نے اس صوبے کو 10 سال سے زیادہ چلایا، میں پوچھتا ہوں کہ وہ منصوبے جو ہماری وفاقی حکومت نے ان کو مکمل کیا تھا، اس کے اوپر ایک دھیلا انہوں نے مہیا نہ کیا، اس لیے کہ ان کو عوام کی ترقی اور خوشحالی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ 132 kV گرڈ اسٹیشن، وہ بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے جو منصوبے، جو یہ چشمہ جو پاور پلانٹ ہے جس میں 8 یونٹس ہیں 23 میگا واٹ کے، وہ سب ان کو زنگ لگ چکا تھا اور وہ بیکار ہو گئے تھے۔
यहाँ पर चेयरमैन वापडा तशरीफ़ फरमाए जनरल साहब, उन्होंने मुझे बताया कि पहला यूनिट जो है मुकम्मल हो गया है और बाकी जो 7 यूनिट हैं अगले 1.5 साल में इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। तो उससे ये 180 मेगावाट का जो ये मंसूबा है दोबारा अपनी पूरी आबोताब से इस खित्ते की खुशहाली के लिए अपना काम करेगा। जो डैम्स जिनका जिक्र हज़रत मौलाना ने फरमाया है वो इंतहाई ज़रूरी हैं, वो इस खित्ते की खुशहाली और आपकी तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। जितने भी निज़ाम हैं, चाहे वो गोमल है या दूसरे जितने भी निज़ाम हैं, उन सब की मैं समझता हूँ कि हमें उनकी तकमील के लिए ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए। और मैं चेयरमैन वापडा को मैं गुजारिश करूँगा कि आप ये बैठें और इसका एक प्लान बनाएं। यकीनन सारे ये डैम जो हैं रातों रात तो मुकम्मल नहीं हो सकते, लेकिन एक मरलावार हम किस तरह कितनी जल्दी इन इन डैम्स को हम मुकम्मल कर सकते हैं, इसके वसाइल वो लाना हम मिलकर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा। अगर नीयत नेक है तो उसके लिए आप मेहरबानी करके इसकी तैयारी करें और इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम बड़ी तेज़ी से इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर नए एयरपोर्ट की मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। जो पुराना एयरपोर्ट जो बना है वहाँ पर पानी खड़ा होता है, वहाँ पर अब पैसा लगाना वो पैसे को बर्बाद करने के मुतरादिफ है। तो नया एयरपोर्ट का यहाँ पर आज संगे बुनियाद रखा है और इंशाअल्लाह यहाँ पर 777 जहाज़ जो है वो इंशाअल्लाह यहाँ पर उतर सकेगा। और इस एयरपोर्ट को कामयाब बनाने के लिए जो मंसूबा इंडस्ट्रियल एस्टेट का जो हज़रत मौलाना साहब ने जो फरमाया है, बैठ जाना जी, अभी इंशाल्लाह खाना मिल जाएगा, अभी फिक्र ना करें इंशाल्लाह। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि उसके ऊपर इंशाल्लाह एयरपोर्ट के ऊपर हम बड़ी तेज़ी के साथ काम करेंगे और इंशाल्लाह ये एयरपोर्ट के करीब एक इंडस्ट्रियल स्टेट की बड़ी एक माकूल और बड़ी एक बहुत पायदार ये तजवीज़ दी है। उसको आप मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ और जो मुतलका जो मिनिस्ट्री है सूबे में भी मिलकर इसकी वो कोऑर्डिनेशन करें ताकि इंशाअल्लाह इस एयरपोर्ट के साथ अगर वो इंडस्ट्रियल जोन बनेगा तो ये एक डेरा इस्माइल खान विल बिकम हब ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। मैं सैलाब के मौके के ऊपर जिन सूबाई महकमों ने अफसरान ने वज़रा ने वफाकी महकमों अफसरान ने और वज़रा ने और अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह दिन रात काम किया, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर और कम्युनिकेशन ने यकीनन दिन रात काम किया। एफ डब्ल्यू के साथ मिलकर NLC के साथ मिलकर आपने वो काम किया कि इतना बड़ा सैलाब था मगर आपने दिनों और हफ्तों में बिजली और सड़कों को आपने टेम्परेरी तौर पर सही बहाल किया। ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं आखिर में एक इंतहाई अहम मामले की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ। हालिया दिनों और हफ्तों में दहशत गर्दी के वाक़यात फिर सर उठा रहे हैं। अभी बन्नू में जो वाक़या हुआ वो इंतहाई दिल खराश था और फिर आपने देखा कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और SSG जो स्पेशल आर्मी के जो कमांडो जो यूनिट्स हैं, ज़रार कंपनी कहते हैं, उनके अफसरों और जवानों ने फिर और साथ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और पुलिस के साथ मिलकर वहाँ पर जो ऑपरेशन किया, उनको मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिन्होंने अपना जाम शहादत नोश किया वो पाकिस्तान के क़यामत तक वो हीरोज़ रहेंगे और तारीख़ उनको हमेशा याद रहेगी। उनकी अज़ीम माओं ने उनको जाना और उन्होंने अपने वालिदैन की तरबियत और फ़ौज में तरबियत के ज़रिए बहादुरी और जुर्रत की एक शानदार तारीख़ रकम की है। मैं जब मैं गया वहाँ पर रावलपिंडी में आर्मी अस्पताल में उनकी ख़बरगिरी के लिए जो बेचारे ज़ख्मी हुए थे, तो अल्लाह ताला उनको इंशाअल्लाह जल्द तंदुरुस्ती अता फ़रमाएगा। आप सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं। तो वहाँ पर मैं एक मेजर को मिला
وہ کوئٹہ میں اسٹاف کورس کر رہے تھے اور وہ ایس ایس جی سے ان کا تعلق ہے. تو وہ آئے ہوئے تھے اپنا اسلام آباد پنڈی شاید کسی کام کے لیے چھٹیوں کے لیے. تو جب ان کو پتہ لگا کہ بنوں میں یہ واقعہ ہو گیا تو انہوں نے خود والنٹیئر کیا اور کہا اپنے بالا افسران سے کہ میں جانا چاہتا ہوں بنوں, اور جو ہمارے جو بھائی وہاں پر جن کو یرغمال بنا لیا گیا ہے میں اپنے آپ کو والنٹریلی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. اور وہ پھر وہ گئے وہاں پر. اندازہ کیجئے یہ ہے جرأت کردار, یہ ہے بہادری, یہ ہے وہ ولولہ اور یہ ہے وہ کمٹمنٹ جو ان جوانوں اور افسروں نے ہمیشہ دکھائی. لیکن ابھی کل اپنا بلوچستان میں ایک اور واقعہ ہوا ہے, تو اگلے 2-3 روز میں اس کے اوپر ایک میٹنگ لے رہا ہوں بڑی جامع, اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ واقعات کی روک تھام کے لیے اور ان کو دوبارہ یہ جو سر اٹھا رہا ہے یہ ناسور, اس کو کچلنے کے لیے انشاءاللہ ہم میٹنگ کر رہے ہیں. اور کوئی ہم دقیقہ فروغات نہیں کریں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اور تمام وسائل ہم بروئے کار لائیں گے اور انشاءاللہ مل کر صوبائی حکومت اور وفاق اور ادارے مل کر انشاءاللہ اس کو ہم اپنا ڈیل کریں گے اور اس کو مکمل اس کی بہکنی ہوگی تاکہ پاکستان کے اندر دوبارہ امن لوٹ کے آئے, اور یہ بھتہ خوری اور یہ لوگوں کو جو رات کو تنگ کرنا, یرغمال بنانا, یہ جو کئی سال سکون رہا, دوبارہ یہ دوبارہ جنم لے رہا ہے فتنہ, انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا آپ کے تعاون سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے. خدا تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے, خوشحال رکھے. پاکستان قائد اعظم